ڈاکٹر فاسٹس ایک اخلاقی ڈرامہ ہے، یعنی کہ اخلاقی پہلو پر لکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لائن ٹو لائن۔ میں ہر ایک لائن کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ لٹریجیکل ڈرامہ یعنی کہ مورل لیسن دینے والا ڈرامہ، اچھا ڈرامہ۔ ان دا بگننگ ہیڈ 3 فارمز۔ آغاز میں شروع میں جب ڈرامے لکھے جا رہے تھے، یعنی کہ 14 سینچری میں 13 سینچری میں، اس وقت مورل ڈرامہ، لٹریجیکل ڈرامہ یعنی کہ مورل ڈرامہ، ایسا ڈرامہ جس کے اندر مورل لیسن ہو، اس کی 3 اقسام موجود تھیں۔ ایک قسم تھی مسٹری، دوسری قسم کا ڈرامہ تھا میرکل، تیسری قسم کا تھا موریلٹی۔ مسٹری کون سا ڈرامہ تھا؟ جس کے اندر کوئی پراسرار چیز ہو، یعنی کہ مسٹری ڈرامہ ایسا تھا جس کے اندر کوئی پزلنگ آئیڈیا تھا۔ اچھا، یہ لٹریجیکل کے مین ریلیجس ڈرامہ، اچھا ڈرامہ، یعنی کہ ریلیجس ڈرامہ کے شروع میں 3 اقسام تھیں۔ لٹریجیکل ڈرامہ یعنی کہ مذہبی ڈرامہ، ریلیجس ڈرامہ، اس کی شروع میں 3 اقسام پائی جاتی تھی۔ ایک تھی مسٹری کا مطلب ہے ایسا ڈرامہ ہوتا تھا جس کے اندر کوئی پراسرار چیز ہوتی تھی، لوگ اس کو دیکھتے انجوائے کرتے ہیں۔ میرکل، اس میں بزرگوں کے، سینٹس کے میرکل، معجزے دکھائے جاتے تھے۔ تیسرا جو مذہبی ڈرامہ تھا وہ موریلٹی پلے ہوتا تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق تھا۔ دا موریلٹی پلے واز ایکچولی a fusion of medieval allegory۔ موریلٹی پلے کی بات کرتے ہیں ہم کیونکہ ہمارا ٹاپک موریلٹی پلے کا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا موریلٹی پلے ریلیجس ڈرامے کی ایک قسم ہے۔ موریلٹی پلے واز ایکچولی a fusion of medieval allegory۔ موریلٹی پلے اصل میں کمبینیشن تھا، ملاپ تھا، فیوژن تھا، کس چیز کا؟ میڈیول دور کی جھوٹی کہانیوں کا، ایلیگری خوبصورت من گھڑت کہانیاں، اینڈ میریکل پلیز اور معجزہ پیش کرنے والے ڈراموں کا۔ اچھا، موریلٹی پلے کیا ہوتا تھا؟ وہ 2 چیزوں کا کمبینیشن کر دیا گیا تھا۔ میڈیول پیریڈ کون سا ہے بھائی؟ 11 سینچری سے لے کر 11ویں صدی سے لے کر 14 سینچری تک یہ میڈیول پیریڈ کہلاتا ہے۔ 11ویں صدی سے 14ویں صدی تک یہ میڈیول پیریڈ کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیول پیریڈ 6 سینچری سے 6 سینچری سے شروع ہوتا ہے اور 14 سینچری تک آتا ہے، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ میڈیول پیریڈ یعنی کہ کم از کم 10ویں سینچری سے لے کر وہ 14ویں تک ہے۔ اس کے اندر کچھ کہانیاں بنائی گئی تھی، جادوئی کہانیاں، ایلیگری ان کو کہتے ہیں، جھوٹی موٹی من گھڑت کہانیاں ہوتی تھی۔ ان کہانیوں کو اور پھر بزرگوں کے معجزوں کو جب ملایا گیا، کمبائن کیا گیا، تو اس کو جو چیز بنی ہے اس ملغوبے سے اسے موریلٹی پلے کہا گیا۔ یعنی کہ موریلٹی پلے میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو جھوٹ موٹ کی کہانی ہوگی، ایک اس میں کوئی بزرگوں کے معجزات والی بات بھی ہوگی۔ اچھا جی، یہ میریکل پلیز کیا ہیں؟ وچ پریزنٹس دا میریکلز آف سینٹس۔ میریکل پلے وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے معجزے دکھائیں، اینڈ سبجیکٹس ڈیپینڈ اپان بائبل، اور ایسے سبجیکٹ کی بات کریں جو بائبل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی بائبل کے متعلق، بائبل میں اگر کوئی معجزات کی بات کی گئی ہے، انہی معجزات کو اٹھا کر اس کا ڈرامہ بنا دیا جاتا تھا، تو کہتے تھے یہ جی میریکل پلے ہے۔ میریکل پلے اور پھر میڈیول دور کی ایلیگری کو جب ملایا گیا تو موریلٹی پلے نے جنم لیا۔ فالوئنگ آر دا میجر انگریڈینٹس آف موریلٹی پلے۔ جب بھی کوئی موریلٹی پلے لکھا گیا یا لکھا جائے گا، اس کی یہ اہم عناصر ضرور ہوں گے، اس میں یہ باتیں ضرور ڈسکس ہوں گی۔ کسی بھی پلے کو جج کرنے کے لیے کہ ویدر دیٹ از موریلٹی پلے اور ناٹ، جج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ نیچے والی چیزیں دیکھ لینی پڑیں گی۔ اگر نیچے والی چیزیں موجود ہیں اس میں تو ہم کہہ دیں گے موریلٹی پلے ہے۔ میں یہاں تک بات کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں
میں نے اوپر والے فرسٹ پیراگراف میں کہا ہے مذہبی ڈرامے کی 3 اقسام ہوا کرتی تھی. ایک تھی مسٹری، پراسرار ڈرامے ہوتے تھے. دوسری تھی میریکل جس میں بزرگوں کے معجزے دکھائے جاتے تھے. تیسرا تھا موریلٹی جس میں اخلاقی لیسن سکھایا جاتا تھا. اچھا، موریلٹی پلے کہاں سے بنا، کہاں سے وجود میں آیا؟ موریلٹی پلے بزرگوں کے معجزات والے ڈرامے اور پھر میڈیول پیریڈ کی جو جھوٹی من گھڑت کہانیاں تھیں ان کو جب ملا کر کوئی ڈرامہ بنایا گیا مارل لیسن دینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ موریلٹی پلے ہے. اچھا، اب ان ساری ہم نے 14ویں صدی کے، 13ویں صدی کے، 12ویں صدی کے، 8ویں صدی کے سارے موریلٹی پلیز کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے یہ ڈیسیژن لیا بھائی جتنے بھی موریلٹی پلیز لکھے گئے تھے ماضی میں ان میں یہ 6 پوائنٹس جو میں نے جو لکھے ہیں یہ 6 پوائنٹ بڑے کامن تھے، سب میں کامن تھے. تو اب ہم دیکھیں گے بعد میں، پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ 6 پوائنٹس کون کون سے ہیں موریلٹی پلے کے لیے جو ضروری ہیں. اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کیا یہ 6 پوائنٹ ڈاکٹر فاسٹس میں موجود ہیں. اگر ڈاکٹر فاسٹس میں یہ 6 پوائنٹ موجود ہوئے تو ہم پھر ڈکلیئر کر دیں گے کہ ڈاکٹر فاسٹس از اے موریلٹی پلے. 1. پہلا انگریڈینٹ، پہلا عنصر کیا ہے؟ ان موریلٹی پلے دا کریکٹرز ور پرسونیفائڈ. موریلٹی پلے کے اندر جو کردار ہوتے تھے ان کو پرسونیفائڈ کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو بھی کردار تھے ان کو کسی نہ کسی کی انسان کی کوالٹی دی جاتی تھی. فار دا ایبسٹریکشنس، ان چیزوں کو جو چیزیں ایبسٹریکٹ تھی، جن چیزوں کو ہم نہ دیکھ سکتے تھے نہ چھو سکتے تھے. مین کہ موریلٹی پلے میں جن چیزوں کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان چیزوں کو انسانی خد و خال دے دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ پرسونیفائڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو انسانی خد و خال دے دینا. جیسا کہ بی اے میں لیئر پوئم کے اندر وہ بیوٹی کا ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے بیوٹی کیسے ڈانس کرتی ہے اور وہ اس کے پاؤں کس طرح رقص کرتے ہیں. تو بیوٹی کو پرسونیفائڈ کر دیا کہ وہ ڈانس کر رہی ہے ایک عورت کی طرح، لڑکی کی طرح. یہاں پر ہم ڈرامہ میں دیکھتے ہیں برائی کو، اچھائی کو، انیسٹی کو، ڈس انیسٹی کو کوئی نہ کوئی شکل دے دی جاتی ہے. میں نے بک کے اندر دیکھیں ایک پرسونیفائڈ بنائی ہے پیج نمبر 78 پر میں نے ایک تصویر دی ہے. یہ ہے کووٹسنس کی تصویر، گریڈ کی تصویر. دیکھو یہ گریڈ، کیا آپ نے کبھی لالچ کی شکل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. میں نے یہ شکل بنائی ہے، دیکھو یہ انسان سے ملتی جلتی ہے، انسانی شکل دی ہے میں نے، لیکن ٹیڑھی میڑھی کر کے دی ہے. کس کو؟ گریڈ کو. اٹس مین دیٹ میں نے یہاں پر گریڈ کو پرسونیفائڈ کر دیا ہے. بس اگر میں کسی چیز کو، ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو کوئی خد و خال انسانی دے دوں گا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ پرسونیفائڈ کر دیا گیا ہے. تو موریلٹی پلے کے اندر ایبسٹریکٹ چیزوں کو پرسونیفائڈ کیا جاتا تھا، جیسا کہ وائس برائی کو پرسونیفائڈ کر دیا جاتا تھا، ورچو کو پرسونیفائڈ کر دیا جاتا تھا. اگر برائی کو پرسونیفائڈ کرنا ہو تو آپ کیسی شکل بنائیں گے؟ اس کی گندی بھیانک روپ سے بنائیں گے. اگر آپ ورچو اچھائی کو انسانی شکل دیں گے تو کیسی بنائیں گے؟ ہاں، وائٹ ڈریس میں. بالکل میرے ذہن میں ایسا تھا. ہاں، ہم اس کو وائٹ ڈریس دیں گے، اس کا شفیق چہرہ بنائیں گے، مہربان، اس کو اس طرح سے بنائیں گے. پرائیڈ ہوگا تو ہم اس کی اکڑی ہوئی گردن بنائیں گے، جس طرح کبھی کبھی تصویر میں عذرا پاؤنڈ اکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک رائٹر ہے. اچھا جی، مرسی کو پرسونیفائڈ کیا جاتا ہے، فیتھ کو پرسونیفائڈ کیا جاتا ہے، ٹروتھ کو، جسٹس کو، اینگر کو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ موجود ہوتی ہیں. تو ہم نے ماضی کے جب موریلٹی پلیز پڑھے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایبسٹریکٹ چیزوں کو پرسونیفائڈ کیا جاتا تھا. اچھا، اب ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ڈاکٹر فاسٹس میں بھی کہیں پرسونیفائڈ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. 2. The general theme of the moralities was theological. جو عام تھیم تھا موریلٹیز کا
morality play کا, یعنی کہ moralities کا مطلب morality plays کا was theological, وہ زیادہ تر مذہبی یعنی کہ بائبل سے ریلیٹڈ تھا, الہیات سے ریلیٹڈ تھا. And the main one was a struggle between the good and evil powers. اور عام تھیم جو morality play کا ہوتا تھا وہ کرسچینٹی والا ہوتا تھا یا مذہبی ہوتا تھا, الہیات کے بارے میں ہوتا تھا. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے تھے کہ گڈ اور ایول طاقتیں جو ہیں وہ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی تھی, لڑتی ہوئی نظر آتی تھی ڈرامے کے اندر. فار کیپچرنگ دا مین ساؤل, انسان کی روح کو کیپچر کرنے کے لیے اچھائی کہتی تھی کہ اس کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے, میں نے لے کر جانا ہے. برائی کہتی تھی میں نے لے کر جانا ہے. تو یہ بھی پرانے ڈراماز میں دیکھا گیا. اینڈ گڈ آلویز وون, ہم اکثر دیکھتے تھے کہ اچھائی جیت جاتی ہے اور برائی کو ہمیشہ شکست کا سامنا رہتا ہے. The story of whole moralities revolved round the single towering figure. اور ہم دیکھتے تھے پرانی جو ماضی کی ہم نے دیکھی ہے 14 سنچری سے پہلے کی جتنے بھی morality plays دیکھے ہیں تو اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پوری ڈرامے کے اندر ایک کریکٹر ہوتا ہے. تو پورا moralities, پورا ڈرامہ ریوالوڈ, وہ گرد گھومتا ہے سنگل بڑے کریکٹر کے. ایک بڑا ٹاورنگ کریکٹر بنایا جاتا ہے اور پھر سارے کے سارا ڈرامہ اخلاقیات اسی کے گرد ہی گھومتا ہے. یہ بھی morality play کی ایک خوبی ہے. The 7 deadly sins were found engaged in physical and verbal battle. اور ہم دیکھتے ہیں morality plays کے اندر اکثر 7 deadly sins, 7 بڑے جو گناہ ہیں جس میں ایک پرائڈ ہے, گریڈ ہے, گلوٹنی ہے, پیٹو ہونا ہے. 7 بڑے جو گناہ ہیں وہ فزیکل حالت میں یا وربل فزیکل جنگ لڑتے ہیں یا وربل ایک بیٹل لڑتے ہیں ود بیسک کوالٹیز, اپنی بنیادی کوالٹیز کے ساتھ اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں. وہ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں, یہ 7 ڈیڈلی سنس, یا وہ فزیکلی فائٹ کرتے ہیں. The activities of voices and devils etc. offered a considerable opportunity for low comedy. The activities of voices, برائیوں and devils اور بدروہیں وغیرہ وغیرہ offered a considerable opportunity for low comedy. اکثر یہ سٹیج پر لائے جاتے تھے, برائیوں کی شکل بنا کر یا بدروہوں کی شکل بنا کر سٹیج پر لے آتے, پھر ان سے مذاق کرتے تھے اور پھر وہ ایک گھٹیا قسم کی چھوٹے درجے کی کامیڈی شو کرتے تھے. یعنی کہ وہ تکبر ہے, اسے لے آئے ہیں, اسے بٹھا دیا چیئر پر بٹھا کے پھر اس کی چیئر نیچے سے کھینچ لی, یا اس کو ڈنڈا مار دیا, یا اس کو جوتا مار دیا, بوٹ مار دیا. تو اس طرح لو کامیڈی کا ایک وہ وہاں پر اپرچونیٹی مل جاتی تھی ان چیزوں کو سامنے لا کر, ڈیول کو اور وائسز کو. تو یہ بھی morality play کی ایک عنصر ہے. The morality play often ended with a serious moral. اور morality play اکثر طور پر ایک سنجیدہ مارل کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا تھا. تو یہ 6 پوائنٹس ہیں جو morality plays میں بارہا دیکھے گئے ہیں پاسٹ میں ڈاکٹر فاسٹس کے آنے سے پہلے. اب ہم ڈسکس کریں گے انہی 6 پوائنٹس کو. دیکھیں یہ 6 پوائنٹس اگر ڈاکٹر فاسٹس میں پائے جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر فاسٹس ایک morality play ہے, ادروائز نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر 6 پوائنٹ یہ یاد کر لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سوال پورا یاد کر لیا ہے. سامنے یہ 6 پوائنٹ لکھے, پھر ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے جائیں بائی اون یا پھر یاد کیا ہوا. تو یہ آپ کی آؤٹ لائن ہوگی ہے قسم کی. اور پیپر چیکر آپ کا اتنا خوش ہوگا یا سامنے پوائنٹ میں چیزیں دیکھ کر وہ ٹک 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 اور آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے اور دے گا. آئیے اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. ان دا لائٹ آف دیز پوائنٹس وی may call مارلوز ڈاکٹر فاسٹس. ان پوائنٹس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں مارلو کا ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس آ بیلیٹڈ morality play, وہ بعد میں آنے والا, دیر سے آنے والا ایک morality ڈرامہ ہے. ان اسپائٹ آف اٹس ٹریجک اینڈنگ, اس کے باوجود کہ اس کا اینڈ بھی بڑا ٹریجک ہے.
کوئی بات نہیں، اینڈ بے شک ٹریجک ہے، لیکن پھر بھی اس ڈرامہ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ دیر سے آنے والا موریلٹی پلے ہے۔ ان دنوں میں آیا ہے جب موریلٹی پلے بہت کم آیا کرتے تھے یا موریلٹی پلے کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ It has been mentioned that یہ چیز ظاہر کی گئی ہے کہ in morality plays the characters were personified۔ اب میں پہلے پوائنٹ پر آیا ہوں، یہ بات میں نے اوپر مینشن کر دی ہے کہ morality plays کے اندر کریکٹرز جو ہیں وہ personified کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو پرسونیفائی کیا جاتا ہے فار دا ایبسٹریکشن آف وائس اینڈ ورچوز، برائی اور اچھائی کی ایبسٹریکشن حالت کو پرسونیفائڈ کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ اچھائی اور برائی کو ویسے تو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کو پھر کیا کرتے تھے، پرسونیفائڈ کر دیتے تھے، ان کو انسانی شکل و صورت خد و خال دے دیتے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس میں۔ In Dr. Faustus also we find the good and evil angels۔ ڈاکٹر فاسٹس میں ہم اچھائی اور برائی کا فرشتہ دیکھتے ہیں۔ The former stands for the path of virtue۔ اور دیکھیں ڈاکٹر فاسٹس میں ہم نے گڈ اور ایول دونوں اینجلز پائے ہیں، اور فارمر پہلے والا کون سا ہے؟ گڈ۔ فارمر کا مطلب پہلے والا، گڈ اور اینڈ ایول اینجلز لکھا ہے میں نے، پھر میں نے کہا دا فارمر یعنی کہ گڈ جو اسٹینڈس فار دا پاتھ آف ورچو، اچھائی کے لیے ٹھہرا ہے، اینڈ دا لیٹر فار سن، اور دوسرا گناہ کے لیے ٹھہرا ہے، اینڈ ڈیمنیشن، اور جنت واصل کرنے کے لیے ٹھہرا ہے، سزا کا سمبل ہے۔ ون فار کانشنس، گڈ اینجل جو ہے، گڈ اینجلز کو میں نے کہا ہے ون فار کانشنس، ضمیر کے لیے۔ ایسے کنسائنس نہیں پڑھنا، اسے کانشینس پڑھنا ہے، کانشینس۔ اچھا، پہلا جو ہے گڈ والا یہ ضمیر کو شو کرتا ہے، اینڈ ادر فار ڈیزائرز، اور دوسرا جو ایول اینجل ہے وہ خواہشات کو شو کرتا ہے۔ دین وی ہیو دا اولڈ مین۔ اب یہ پتہ چلا کہ ایبسٹریکٹ اچھائی اور برائی کو شو کرنے کے لیے یہاں پر گڈ اور ایول اینجل کو شو کیا گیا ہے، یعنی کہ اینجلز کو برائی کو اور اچھائی کو پرسونیفائڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کو اینجل کی شکل دے دی گئی ہے، گڈ اور ایول اینجل کی، تو پرسونیفیکیشن آ گئی ہے۔ دین وی ہیو دا اولڈ مین اپیئرنگ۔ پھر ڈرامہ کے اینڈ پر ایک اولڈ مین سامنے آتا ہے، ٹیلنگ فاسٹس دیٹ ہی از دیئر، وہ فاسٹس کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے، ٹو گائیڈ دا اسٹیپس ان ٹو دا وے آف لائف، تاکہ وہ زندگی کے راستے پر فاسٹس کی رہنمائی کرے۔ اولڈ مین آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا فاسٹس۔ ہی سمبلائزز دا فورسز آف رائٹوسنس اینڈ مورالٹی۔ جو اولڈ مین ہے وہ سمبل ہے رائٹ راستے کا، رائٹ وے کا، اور مورالٹی اور اخلاقی سبق کا سمبل ہے۔ اب اخلاقیات کو اور رائٹ راستے کو بھی کیا کیا گیا ہے، پرسونیفائڈ کیا گیا ہے۔ کس شکل میں؟ اس کو اولڈ مین کے خد و خال دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاقی سبق اور رائٹ راستے کو، یہ بھی ایبسٹریکٹ چیزیں تھیں، ان کو خد و خال دیے گئے اور ایک اولڈ مین سامنے کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پرسونیفیکیشن یہاں بھی آ گئے۔ پھر پرسونیفیکیشن کی ایک اور ایگزامپل، دا 7 deadly sins are also personified very vividly and forcefully۔ 7 deadly sins جو تھیں، ہاں 7 بڑی جو گناہ تھے، کون کون سے تھے؟ پرائڈ، انوائے، حسد، اس کے انوائے حسد ہو گیا، کویٹسنس گریڈ ہو گئی، لالچ ہو گئی، اور جی گلوٹنی پیٹو ہو گیا، لچری شہوت، سیکسول فیلنگس، لچری، اس کے بعد سلوتھ، ہاں سلوتھ جو ہے وہ سستی، ٹھیک ہے، کاہلی، اور ریت، 7ویں تھی ریت، غصہ۔ یہ 7 deadly sins کو باقاعدہ شکل و صورت دی گئی ہے، اور یہ اسٹیج پر سامنے آتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ انسانی آواز میں بات چیت کرتے ہیں، کس سے؟ فاسٹس سے۔ تو ان 7 deadly sins کو بھی پرسونیفائڈ کیا گیا ہے،
تو اس کا مطلب ہے اس ڈرامے میں پرسونیفیکیشن ہے. اگر پہلی شرط ہماری پوری ہو رہی ہے تو پہلی شرط کے مطابق پوائنٹ 1 کے مطابق ڈاکٹر فاسس از اے morality play. If the general theme of morality plays was theological dealing, اگر عام جو تھیم ہوتے تھے morality plays کے وہ مذہبی، خدائی، الہیاتی ہوتے تھے، dealing with the struggle of forces of good and evil for man's soul، اگر وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتی، اگر تھیالوجیکل تھیم ہوتا تھا اور پھر وہاں پر گڈ اور ایول کی فورسز آپس میں اسٹرگل کرتی تھیں کہ انسان کی روح کو کون لے جاتا ہے، کون جیت جاتا ہے. ظاہری بات ہے انسان برائیاں کرے گا تو پھر اسٹیج کے اوپر برائی جیت جاتی ہے اور وہ انسان کی روح کو لے جاتی ہے اور کہتی ہے میں اسے سیٹن کے پاس لے کر جا رہی ہوں اپنی کنگڈم میں. اچھائی جیت جاتی تو وہ ہاں. تو پہلے جو morality play دکھائے جاتے تھے اس میں ہمیشہ اچھائی ہی جیتتی تھی، اچھا انسان کے سول کو جیت جاتی. دین ڈاکٹر فاسس may be called a morality play. اگر یہ بات ایسے ہے اچھائی اور برائی کی اسٹرگل دکھائی جاتی ہے morality plays میں تو پھر ڈاکٹر فاسس کہہ لیجئے کہ morality play ہے to a very great extent، بڑی حد تک. We find مارلوز ہیرو، ہم مارلو کے ہیرو فاسٹس کو دیکھتے ہیں abjuring the holy books and Trinity. ہم دیکھتے ہیں وہ abjuring کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، abuse کرتا ہے holy books کو and Trinity اور تثلیث کو، خدا کی 3 شکلوں کو وہ ابجر کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. He surrenders his soul to devil، وہ اپنی روح بھی ڈیول کو دے دیتا ہے. Out of his extravagant ambition، extravagant شوخہ، بہت بڑا، over ambition مقصد، اپنے بہت ہی شوخے قسم کے ambition کے لیے وہ اپنی روح تک کو سیٹن کے حوالے کر دیتا ہے. To gain حاصل کرنے کے لیے کیا؟ A world of profit and delight، وہ ایک پرافٹ اور خوشی کی دنیا حاصل کرنے کے لیے. Of power، طاقت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے. Of honor، عزت حاصل کرنے کے لیے. Of omnipotence، اور توبہ نعوذ باللہ خدا جیسی ہر جگہ پر طاقت حاصل کرنے کے لیے، ہر جگہ پر آل پاورفل رہنے کے لیے وہ اپنی روح کو سیٹن کو دے دیتا ہے. When the final hours approaches، جب آخری لمحات آ پہنچتے ہیں، Fastus finds himself at the edge of eternal damnation، تو فاسٹس اپنے آپ کو پاتا ہے ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہونا پاتا ہے، اپنے آپ کو کنارے پر پاتا ہے ہمیشہ جہنم میں جانے کے کنارے پر پاتا ہے. ایج کا مطلب کنارہ ہوتا ہے، ایٹرنل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ڈیمنیشن کا مطلب ہوتا ہے جہنم میں جانا. جہنم واصل ہونے کے کنارے پر پاتا ہے. اینڈ کرائز ود ڈیپ سارو، اور آخر میں روتا ہے پورے غم کے ساتھ. مائی گاڈ لک ناٹ سو فیئرس ٹو می، کہتا ہے او خدا مجھے اتنا غصے سے مت دیکھو، یعنی کہ رو رہا ہے. This is actually indirectly triumphing of good، در حقیقت indirectly یہ جیت ہے اچھائی کی، کیونکہ اچھائی اور برائی پورے ڈرامہ کے اندر آپس میں سٹرگل کرتی رہی ہے، اور حالانکہ برائی نے جیت لیا، اس کی سول بھی خرید لی، لیکن اینڈ پر پھر بھی ڈاکٹر فاسس خدا سے معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہی اثر کیا ہے کہ بھئی برائی کی طرف نہیں جانا. اگر لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر گیا ہے کہ برائی کی طرف نہیں جانا، آڈینس جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں یہ پیغام لے کر کہ برائی کی طرف جو بڑا فاسٹس جیسا اس کا انجام ہوگا، تو پھر جیت کون گیا؟ اچھائی جیت گئی، گڈ جیتی ہے نا، لوگ اچھا تاثر لے کر جا رہے ہیں. تو حالانکہ سٹیج پر جیتا کون ہے؟ سٹیج پر تو برائی جیتی ہے، وہ اسے لے کر چلی بھی گئی ہے. ہاں
وہ تو لے کر چلے گئے اسے ہیل کے اندر، لیکن پھر بھی جیتا کون ہے؟ گڈ. فاسٹس از اے ٹاور کریکٹر آئیڈیل ٹو بی دا ہیرو آف مورالٹی پلے. تیسرا ہے تھرڈ پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹاورنگ کریکٹر ہوتا ہے. اچھا، فاسٹس ایک ٹاور کریکٹر ہے آئیڈیل ٹو بی دا ہیرو آف مورالٹی پلے، اور ایک مورالٹی پلے کی ہیرو ہونے کا پورا اس کے اندر کوالٹیز پوری موجود ہیں، اس قابل ہے. ویئر مین الون از دا میکر آف ہز فیٹ، اور اتنا ٹاور کریکٹر ہے اپنی قسمت خود بنانے کا پورا ادھیکار رکھتا ہے، پورا اختیار رکھتا ہے. وہ اس کی قسمت گڈ بنائے اپنی قسمت یا بیڈ بنائے، پورا فل اختیار رکھتا ہے، تو ٹاورنگ کریکٹر ہے. ہی فالز ناٹ بائی دا چینجیبلٹی آف فارچون. اس کی ڈاؤن فال ہوئی ہے لیکن قسمت میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کے اپنے فیصلوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے کے ساتھ ٹریجڈی ہوگی، اس کی قسمت ہی بری کی تھی بیچارے کی، ٹھیک ہے. ایک بندے نے بڑی اسٹرگل کی، اس کے بعد اس کی ایک جاب ہو گئی، اور جاب کے اندر اس کو 2 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ مل گئی، اور پھر وہ بڑا ہیپی تھا، ہیلدی تھا، اس نے منگنی بھی کر لی، اور پھر مون مارکیٹ گیا، وہاں پر بلاسٹ ہو گیا، گھر کے اندر آدھا جسم آیا. ہمارے اسٹوڈنٹ کا ہونے والا ہسبینڈ تھا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ اس کی قسمت کی تبدیلی ہے، اب اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، چینجیبلٹی ان فارچون تھی. تو ڈاکٹر فاسٹس کی ڈاؤن فال جو ہوئی ہے وہ قسمت کی تبدیلی سے نہیں ہوئی، دا ڈکری آف فیٹ، نہ ہی قسمت کے کسی حکم صادر کرنے سے ہوئی ہے، قسمت نے یہ حکم دیا ہو کہ جس بندے کی ڈاؤن فال ہو جائے. اور بیکاز ہی ہیز بین کرپٹڈ بائی ڈیول میفسٹوفیلس، اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی اس کی ڈاؤن فال کہ اس کو ڈیول میفسٹوفیلس نے خراب کیا ہے. کیوں ہوئی ہے؟ بٹ بیکاز آف ہز اون ول، اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ بہت بڑا کوئی علم حاصل کرے، ڈفرینٹ کچھ کرے، اینڈ لیک آف مورل ویلیوز. اور اس کی اگر ڈاؤن فال ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے اندر اخلاقی اقدار نہیں تھے، مورل ویلیو نہیں تھا، کوئی اخلاقی ویژن نہیں تھا. فاسٹس ایز اے ہیرو واز ڈومینیٹڈ بائی سم انکنٹرولبل پیشنس. فاسٹس جو ہے ایز اے ہیرو، وہ ہیرو ہونے کے ناطے واز ڈومینیٹڈ، وہ بڑا مشہور تھا، بائی سم انکنٹرولبل پیشنس، کسی کنٹرول نہ کیے جانے والے پیشنس کی وجہ سے، اور ان آرڈینیٹ ایمبیشن. ان آرڈینیٹ کا مطلب دیکھیں 40 نمبر پر ہے، دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ اینڈ پر ورڈ میننگ بھی دیے ہوئے ہیں 40 نمبر پر. اس کا مطلب ویسے ضائع ہونا، ویسٹفل ہوتا ہے. دیکھیں 40 نمبر پر ہے، نہیں ایسے نہیں، پیج نمبر 40 نہیں دیکھنا، اسی لفظ کے اوپر دیکھیں 40 لکھا ہوا ہے، 40 آگے دیکھیں ورڈ میننگ لکھے ہوں گے، کریک آف ڈیفیکلٹ ورڈس، تاکہ جو سن رہے ہیں ریکارڈنگ ان کو پتہ چلے کہ ورڈ میننگ بھی ہم نے اپنی کویشچن کے دیے. جس کا میننگ دیکھا ہے آپ نے ان آرڈینیٹ کا. تو ہیرو تو ہے فاسٹس، لیکن وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کیسے کر گیا، یعنی کہ بہت زیادہ بولڈ کیسے ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو اس کے اندر بڑا جذبہ ہے زور کا، اور دوسرا اس کا ایمبیشن جو ہے وہ بھی فضول قسم کا ہے. اچھا، تو اس بات میں ہم نے یہ کہا ہے فاسٹس ہیرو تو تھا، لیکن اس ہیرو پر غلبہ پا گئی 2 چیزیں. کون سی؟ ایک تو بہت زیادہ جذبات، اور اس کے اوپر غالب آ گئے کوئی فضول قسم کا ایم بھی اس پر غالب آ گیا. کیا ضرورت تھی سیٹن کو ساتھ ایگریمنٹ کرنے کی اور یہ سب کچھ لینے کی؟ ایک عارضی 24 سال لے لیے ہیں اس نے، فیوٹائل ایمبیشن ہے. تو اس لائن کا مطلب ہے فاسٹس جو ہمارا ہیرو ہے واز ڈومینیٹڈ، اس کے اوپر غالب آ گئیں کیا چیزیں؟ انکنٹرولبل پیشن، جذبات بہت زیادہ اس کے اوپر غالب آ گئے. ہاں جی، یہ لیکچرر ایم کے بھٹا لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے لکھ نہیں دینا سوال میں. نیکسٹ لائن جی دیکھیں کیا تھی آپ کی 4 پر. اچھا، 7 ڈیڈلی سنز کا ذکر بھی ہوتا ہے مورالٹی پلیز میں.
دا سیون ڈیڈلی سنس، سیون ڈیڈلی سنس کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ کویٹسنس، جیسا کہ لالچ، ریت، غصہ، انوائے، حسد، گلوٹنی، پیٹو بہت زیادہ کھانا پینا، سلاؤت سستی، لچری، سینسول پلیئرز شہوت، سیکسول فیلنگس. یہ جی آف good old morality plays are also employed in Dr. Faustus in a grand spectacle to cheer up the dejected soul of Faustus. ارے یہ سیون ڈیڈلی سنس یہ جو ساری بتائی گئی ہیں لچری تک، آف گڈ اولڈ morality plays، یہ اچھے morality plays کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور آلسو امپلائڈ یہ ساری چیزیں داخل کی گئی ہیں، شامل کی گئی ہیں ان ڈاکٹر فاسٹس ان اے گرینڈ اسپیکٹیکل، ایک بہت ہی بڑے نظارے کے اندر، سین کے اندر یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں. ٹو چیئر اپ دا ڈیجیکٹڈ ساؤل آف فاسٹس، فاسٹس کی مایوس کن ساؤل کو خوش کرنے کے لیے. جب فاسٹس بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا تو پھر گاڈ کو یاد کرتا تھا، تو لوسیفر نے آ کر پہلے دھمکی دی تھی، پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا آؤ تمہیں میں جہنم کی سیر کراتا ہوں اور سیون ڈیڈلی سنس دکھاتا ہوں. تو اس نے پھر سیون ڈیڈلی سنس متعارف کرائی تھی، تو وہ بڑا زبردست قسم کا سین بن گیا تھا. اینڈ دا اولڈ فیوریٹ اینڈ فیملیئر فگر آف دا ڈیول از آلسو ناٹ مسنگ. اور جس طرح پرانے morality plays کے اندر ایک ڈیول کو بھی دکھاتے تھے جو بڑی مشہور اور بڑی جانی پہچانی ہوتی تھی، اکثر وہ دکھاتے تھے، ڈاکٹر فاسٹس میں وہ بھی مسنگ نہیں ہے. میفسٹوفیلس این اسسٹنٹ ٹو لوسیفر، میفسٹوفیلس جو لوسیفر کا اسسٹنٹ ہے، ڈیول ہے، اپیئرز ایز اے سروائل سلیو آف فاسٹس. وہ ہر وقت خدمت پر معمور غلام کی طرح فاسٹس کے قریب نظر آتا ہے ان مینی سینز، بہت سارے سین میں. اب morality play کے اندر نہ صرف سیون ڈیڈلی سنس دکھاتے تھے، اس میں کبھی کبھی کسی بڑی بدروح کو بھی پکڑ کر لے آتے اور اس کو پھینٹی شیٹی لگا کر کامیڈی پیدا کرتے. اب یہاں پر سیون ڈیڈلی سنس میں تو لے کر آئے ہیں ساتھ ایک بڑی میفسٹوفیلس بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ پرماننٹ لے کر آ گئے ہیں، چلو یہ دکھائیں. تو یہ بھی پکا ہو گیا کہ morality play کی یہ بھی خوبی موجود ہے. اچھا جی، پھر کیا ہے، لو کامیڈی شو کرتے تھے. ہمارا 5th پوائنٹ ہے، لو کامیڈی شو کی جاتی تھی کن سے؟ یہ ڈیولز وغیرہ کو دکھا کر. تو دا کامک سینز آف ڈاکٹر فاسٹس آلسو بلانگ ٹو دا ٹریڈیشن آف اولڈ morality plays. کامک سینز ڈاکٹر فاسٹس کے وہ بھی پرانے morality plays سے ملتے جلتے ہیں، اس کی روایات کے مطابق ہیں. مینی کامک سینز آر ڈسکرائبڈ، بہت سارے کامک سینز دکھائے گئے ہیں، اسپیشلی ایز ڈیول فاسٹس منکی شائنز، جس طرح کہ یہ فاسٹس خود یہ بندروں جیسے مذاق دکھاتا ہے. فاسٹس بھی تو ایک بدروح بن گیا ہے نا، تو وہ منکی شائنز دکھاتا ہے. کبھی وہ گھوڑوں کا بزنس کرنے والے آدمی کی ساتھ مطلب مذاق کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، اس کی کبھی ٹانگ کھینچ کر لے جاتا ہے اس کے جسم میں سے، کبھی اس کا گھوڑا ضائع کر دیتا ہے، کبھی وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر کسی نائٹ کے سر پر سینگ لگا دیتا ہے. تو یہ بھی ٹام فولریز ہے نا. اچھا، منکی شائنز آن دا پوپ، جیسا کہ فاسٹس بدروح کے طور پر وہ پوپ کے ساتھ بہت کھیل تماشا کرتا ہے. دا پلانٹنگ آف اے پیئر آف ہارنز آن دا ہیڈ آف اے نائٹ، ایک نائٹ کے سر پر وہ 2 سینگ اگا دیتا ہے، یہ بھی فاسٹس کے کھیل تماشا ہے. اینڈ چیٹنگ آف اے گریڈی ہارس ڈیلر، وہ ایک لالچی ہارس ڈیلر کو چیٹ کرتا ہے.
یہ کامک چیزیں موجود ہیں. دا کامک ایونٹس انڈر لائن دا فیکٹ دیٹ کامک ایونٹس یہ حقیقت بتاتی ہیں دیٹ فاسٹ ہیز سنک ٹو لو لیول آف فاؤل، کہ فاسٹس جو ہے وہ برائی کی تہہ تک، غلطیوں کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، اس کے میں ڈوب چکا ہے. یعنی کامک ایونٹس ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز بھی بتاتی ہیں کہ ہیرو جو ہے جب برائی میں گیا ہے تو کتنا گھٹیا ہو گیا ہے، عجیب مذاق کر رہا ہے. حالانکہ اس کا ایمبیشن کیا تھا، ہی وانٹ ٹو بی دا آل پاورفل اومنی پوٹینٹ بننا چاہتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا، سینگ اگائے ہیں، انگور لا کے دیے ہیں، تو ٹوم فولڈیز کیے ہیں اس نے، تو وہ سارا کا سارا ایمبیشن وہ پورا ہی نہیں ہوا. ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں آپ کو، جو پرانے موریلٹی پلیز ہوا کرتے تھے اس کے اندر ڈیول کو پکڑ کر لے آتے تھے کسی بڑے کو، اور اس کو جوتے مارے جاتے، یا اس کو کھینچا جاتا، یا اس کو گھسیٹا جاتا، یا اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے، یا اس کے سر پر کوئی وزن رکھ دیا جاتا تھا، یا اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کے ساتھ کامیڈی کی جاتی تھی. لیکن اس ڈرامہ کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیول فاسٹس جو ایک بدروح ہے، برا آدمی ہے، وہ الٹا اچھے آدمی کے اوپر مذاق کرتا ہے. جیسے پوپ کے ساتھ مذاق کرنا، پوپ ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کو یہ تنگ کرتا ہے جیسے کہ، تو تھوڑا سا الٹ کر دیا ہے اس نے. نائٹ بڑا جنگجو ہوتا ہے، بڑا معتبر ہوتا ہے، اس کے سر پر سینگ اگا دیے ہیں، تو یہ مطلب تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے ڈرامے کے اندر. لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں، بس مارلو نے کچھ تبدیلیاں بھی لے کر آیا ہے ڈرامے کے اندر، یہ اس کی کوالٹی بھی ہے. جی 6 نمبر پر کیا کہتے ہیں ہم جی؟ ہمیشہ سیریس اینڈ پہ سیریس مورل ہوتا تھا. ہاں، ڈرامہ کا اینڈ بڑا سیریس ہوتا تھا یہ جب بھی کوئی موریلٹی پلے ہوتا تھا. دا چیف ایم آف موریلٹی پلے واز ڈیڈیکٹک. بڑا جو ڈیڈیکٹک کا مطلب ہے انٹینڈیڈ ٹو ریچ اے لیسن، یعنی کہ موریلٹی پلے کا جو بڑا مقصد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اخلاقی سبق دے دیا جائے. اچھا بھائی، یہ اخلاقی سبق کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں؟ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ اچھی بات کو اخلاقیات کہتے ہیں. جب بھی سینسس کے ساتھ کوئی نئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ جی اخلاق کے طور پر ٹھیک ہے، یہ اخلاقی سبق ہے. ٹھیک ہے، تو ہر موریلٹی پلے میں کوئی اچھی بات بتائی جاتی تھی. It was a staged guide to Christian living and Christian dying. اچھا جی، یہ جی ایک پکی ٹھکی گائیڈ لائن تھی لوگوں کے لیے کہ کرسچن رہیں اور کرسچن مریں، یعنی کہ کرسچنٹی کو اپنائیں، تھیالوجی کو اپنائیں، کرائسٹ کو اپنائیں، گاڈ کے احکامات کو مانیں. یہ مطلب ایک اس وقت کا مائنڈ سیٹ تھا جو ٹوٹ رہا تھا رینیساں کی وجہ سے، اور ڈاکٹر فاسٹس مارلو ان لوگوں کی وجہ سے ٹوٹ بھی رہا تھا. یہ whoever discard the path of virtue، جو شخص بھی اچھائی کے راستے کو ریجیکٹ کرتا، and abjures faith in God، اور خدا کے اوپر اپنے ایمان میں گستاخی کرتا یا اسے توڑ دیتا یا اسے گالیاں دیتا، اینڈ کرائسٹ پر ایمان سے منحرف ہوتا، از fated to despair، ہمیشہ اس کی قسمت میں مایوسی آتی، ڈسٹرکشن آتی، ڈسٹرائے ہوتا، اینڈ اٹرنل ڈیمنیشن، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم ملتی، جہنم کی سزا ملتی. دس از آلسو دا میسج آف مارلوز ڈاکٹر فاسٹس. ڈاکٹر فاسٹس کے ڈرامے کا بھی یہی مورل ہے، بھائی کرسچن رہیں اور صحیح رہیں. اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے، برے کام کریں گے تو پھر آپ ڈسٹرکشن ملے گی، مایوسی ملے گی. تو ڈاکٹر فاسٹس میں کیا مورل لیسن دیا گیا ایٹ دا اینڈ؟ کٹ از دا برانچ، کاٹ دی گئی وہ شاخ، دیٹ مائٹ ہیو گرون فل اسٹریٹ، جو اکڑ کر بالکل سیدھی گئی تھی. اینڈ برنڈ از اپالوز لورل بو. لورل بو کا مطلب ہے تاج، اپالو کا مطلب ہے دیوتا. دیوتا اپالو کا نام ہے، اپالو دیوتا گریک میتھالوجی کے اندر ہے، اور اپالو کے سر کا تاج برن جلا دیا گیا. یعنی کہ وہ شخص جو انتہائی عالم فاضل تھا،
اس کو جلا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا, وہ اسٹیٹ گیا تھا, اکڑ گیا تھا. تو دیکھا ہم نے کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اینڈ پر بھی ایک مارل لیسن دیا گیا ہے کہ تکبر مت کرو اور اچھے راستے پر رہو. تو اس لحاظ سے بھی ڈاکٹر فاسٹس از اے موریلٹی پلے. اب ہم یہاں تک یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس ایک موریلٹی پلے ہے, اور ہم نے ماضی کے ساتھ نہیں سر میں لگتی ہوں کوئی ایشو نہیں. اس میں سر اس کا پانی یلو کیوں ہے؟ اس سے میں نے ہریڑ ڈالی ہوئی ہے, میں دیسی نسخے لگاتا ہوں. اچھا تھینک یو ویری مچ. تو اب تک ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک موریلٹی پلے ہے. ہم نے ثابت بھی کر لیا کہ موریلٹی پلے ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہمارے ذہن میں کویسچن یا ہمارے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے, ہم وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آئیے وہ کرتے ہیں. ہیڈسن ہیز رائٹلی سیڈ, یہ لفظ سیڈ نہیں ہوتا, سیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو لفظ آپ سیکھتے ہیں ان لفظوں کو آپ اپنے کامن روٹین کے اندر آپ یوٹیلائز لازمی کیا کریں. جو باتیں آپ سیکھتے ہیں اس کا بھی تاثر باہر آنا چاہیے, آپ کی وزڈم سے چھلکنا چاہیے. تو لوگ آپ کا راستہ آپ کو خود دیں گے, آپ کا مقام, آپ کی پلیس آپ کو خود دیں گے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو راستہ نہیں ملے گا, مقام نہیں ملے گا, ڈگری بھی ضائع جائے گی. ہیڈسن ہیز رائٹلی سیڈ, ہیڈسن ایک رائٹر ہے, اس نے کہا تھا نو فائنر سرمون دین مارلوز ڈاکٹر فاسٹس. سرمون آسمانی, الہامی, خدائی, اس سے اچھا کوئی خدائی کلام ہو ہی نہیں سکتا جتنا اچھا ڈاکٹر فاسٹس ہے مارلو کا لکھا ہوا. ایور کیم فرام دا پلپٹ, جو کہ کبھی پلپٹ سے آیا ہو. پلپٹ کی میننگ دیکھیں 61 پر. اسٹیج آف ڈرامہ, ڈرامے کی اسٹیج سے, ڈرامے کی اسٹیج سے ڈاکٹر فاسٹس سے اچھا کبھی کوئی سرمن آیا ہی نہیں ہے, کوئی مذہبی کتابچہ آیا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے, یعنی کہ وہ اسے کہتا ہے یہ اس کی اہمیت ایسے جیسے کوئی مذہبی کتاب ہو, پر یہ مذہبی کتاب ہے اور یہ سب سے اچھی مذہبی کتاب ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے اس نے بہت اچھا مذہبی آپ کو لیسن دیا ہے کہ آپ اچھے بن کر رہو, برائی کے راستے پر نہ جاؤ. ایک بات یہ ہیڈسن کی کر دی. اب پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ زو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, ہاں بڑی حد تک ڈاکٹر فاسٹس از اے موریلٹی پلے. ڈاکٹر فاسٹس ایک موریلٹی پلے ہے. یٹ دیر آر آلسو سم ادر ایلیمنٹس, ہاں اس میں کچھ اور بھی ایلیمنٹ عناصر موجود ہیں. وچ میک اٹ ڈفرینٹ فرام موریلٹی پلے, ایسی کچھ چیزیں ڈرامہ میں موجود ہیں جو اسے موریلٹی پلے سے الگ کر دیتی ہیں, منفرد کر دیتی ہیں. دا میجر ڈفرینس از دیٹ ان موریلٹی پلیز, بڑا فرق یہ ہے کہ موریلٹی پلیز میں آل کریکٹرز آر ایبسٹریکشنز ناٹ کنکریٹ. موریلٹی پلے میں کیونکہ الگری ہوتی ہے, من گھڑت باتیں ہوتی ہیں, من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں اور معجزات ہوتے ہیں اس کے اندر, تو اس کے اندر کوئی سالڈ کریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. سارے فرضی ایبسٹریکٹ چیزوں کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. ہاں جی یہ کون ہے؟ یہ پرائڈ ہے, کھڑا کر دو سامنے جی. یہ کون ہے جی؟ یہ پریئر ہے, جسے کھڑا کر دو جی. وہ اوپر میں ڈیبیٹ کرایا کرتے تھے ان کی. بٹ ان ڈاکٹر فاسٹس دا مین کریکٹر فاسٹس از ناٹ این ایبسٹریکشن. فاسٹس ایبسٹریکشن نہیں ہے, وہ انسٹی کا سمبل نہیں ہے, وہ باقاعدہ ایک ڈاکٹر ہے, اوریجنل انسان ہے. تو یہ فرق آ گیا پہلا. اچھا دوسری بات جی, یہ کانکریٹ مطلب کیا ہے؟ کنکریٹ کا مطلب سیمنٹڈ, فزیکل حالت میں. مطلب جس کا وجود ہو. کنکریٹ کا مطلب ہوتا ہے سخت ٹھوس حالت میں. ایبسٹریکشنز کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جن کو چھو نہ سکیں, دیکھ نہ سکیں, جیسے کہ سچ ہے, جھوٹ ہے.
وہ کیا تھا، میں آپ کو شعر سنا دوں. دل فکر دوا سے بچ گیا ہے، محسن نقوی کا وہ ہے. وہ آپ نے جو کہا کہ لڑکیاں جو کہہ رہی تھی جو دشمن ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے اسے، اگر دل فکر دوا سے بچ گیا ہے، اب درد رگوں میں رچ گیا ہے. منصف کا حساب خیر چھوڑو، منصف کا حساب خیر چھوڑو، قاتل کو تو قتل پچ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں رائج ہے زباں مصلحت کی، رائج ہے زباں مصلحت کی، اب شہر سے جھوٹ سچ گیا ہے. وہ عجب سخت جاں تھا محسن، وہ عجب سخت جاں تھا محسن، جو زہر پی کے بچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب درد رگوں میں رچ گیا ہے. اچھا، تو وہاں پہلے سارے جھوٹے کریکٹر ہوتے تھے، کنکریٹ سچ والا ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہاں فاسٹ ایک سچا جیتا جاگتا کریکٹر ہے. تو یہ بڑا فرق ہے موریلٹی میں اور اس ڈرامے میں. انر کنفلکٹ ان فاسٹس از دا ایلیمنٹ آف ٹریجڈی. اب ٹریجڈی ڈراماز کے اندر اکثر یہ دکھایا جاتا تھا کہ جو ہیرو ہے اس کے دماغ کے اندر کشمکش چلتی تھی. وہ ٹو بی اور ٹو بی ناٹ کے درمیان میں ہوتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں کر لوں نہ کروں، کر لوں. یہ سے کہتے ہیں انر کنفلکٹ. یہ ٹریجڈی ڈرامہ کی کوالٹی ہے. تو اس ڈرامہ کے اندر جب یہ انر کنفلکٹ آ گیا، گڈ اور بیڈ اینجل اصل میں اس کے ضمیر اور اس کے ڈیزائر کے درمیان میں کنفلکٹ ہے. ڈیزائر کہتی ہیں کہ تم نیکرومنسی میں آگے بڑھو، ضمیر کہتا ہے، کانشینس کہتا ہے کہ تم واپس آؤ، گاڈ کی طرف جاؤ. تو وہ درمیان میں کشمکش جو دکھائی جاتی ہے بار بار، تو یہ تو پیور کوالٹی ہے ٹریجڈی ڈرامے کی. تو کہیں ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر فاسس تو ایک ٹریجڈی ڈرامہ ہے، یہ موریلٹی ڈرامہ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی کوالٹی آ گئی ہے، ناٹ آف موریلٹی. تو یہ ایلیمنٹ ٹریجڈی ڈرامہ کا ہے، موریلٹی ڈرامہ کا نہیں ہے. تو ہمیں ذرا شک پڑتا ہے کہ یہ ٹریجڈی ڈرامہ ہے. ان ڈاکٹر فاسس unlike morality plays the butt of low comedy is Pope instead of devil. بٹ کا مطلب بنیاد. تو ڈاکٹر فاسس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لو کامیڈی کے لیے جس شخص کو پیش کیا گیا وہ ڈیول نہیں ہے اس دفعہ، بلکہ وہ اس مقدس ترین کریکٹر ہے اور ڈیول اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ کنٹریری ہے. تو اس سے شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ موریلٹی پلے نہ ہو شاید. اچھا، پہلے ہم نے سارے اس کی فیور میں باتیں کی، اب تھوڑی سی اب ہم تو کرٹیسزم یہی ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کرٹیسزم، کریٹیکل اپریسیشن. جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو کرٹیسائز کا ہم اردو میں مطلب لیتے ہیں کسی پر تنقید کرنا، لیکن تنقید کا مطلب صرف نیگیٹو پہلو ہے. لیکن کرٹیسزم کا اصل مطلب جو انگلش لٹریچر میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اچھے برے اور جو پہلو اس کے ہیں ان کو ڈسکس کرنا. فاسٹس از آ ٹریجک ہیرو کین ناٹ بی دا ہیرو آف اے موریلٹی پلے. اگر ہم اس کی ہیرو کی کوالٹیز کو دیکھیں، ڈاکٹر فاسٹس کو دیکھیں، تو ڈاکٹر فاسٹس کا کریکٹر ایسا ہے جو ایک ٹریجڈی ڈرامے کے لیے زیادہ موزوں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹریجڈی ہے، موریلٹی ڈرامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹریجڈی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریجڈی ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہیرو جو ہے پراسپیرٹی سے ایڈورسٹی میں آ جائے. وہ اعلیٰ درجے سے نچلے درجے پر آ جاتا ہے، وہ خوشحالی سے بدحالی میں آ گرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کی ٹریجڈی ہو گئی ہے. تو ٹریجڈی اور موریلٹی میں فرق ہے. ٹریجڈی کے ڈرامہ کو دیکھ کر انسان مارل لیسن گین نہیں کرتا، ٹریجڈی ڈرامہ کو دیکھ کر انسان اسپریچول ریلیف گین کرتا ہے، روتا ہے، ترس کھاتا ہے اس کے اوپر اور ڈرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اور دل اس کا لرز رہا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے اس کیفیت میں. تو کہتے ہیں جی اس آڈینس نے جب ڈرامہ دیکھا تو روحانی طور پر وہ روئے ہیں اور ان کا من ہلکا ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک انجوائمنٹ لے لی ہے، اسپریچول ریلیف لیا ہے. تو اس کا مقصد مارل لیسن لے کر جانا نہیں ہوتا. تو موریلٹی کا اور ٹریجڈی کا یہ ڈفرینس ہے. ٹریجڈی میں اسپریچول ریلیف ملتا ہے، رونا دھونا ملتا ہے، اور موریلٹی کے اندر مارل لیسن ملتا ہے. جی. Thus we see that in spite of all its links with moralities, us
اس کے باوجود کہ اس ڈرامے کا تمام تر لنک مورالٹی پلیز سے ملتا ہے جلتا ہے، اس سے اس کا ربط بنتا ہے، ڈاکٹر فاسس کین نیور بی ٹریٹڈ ہوللی ایز مورالٹی پلے. ڈاکٹر فاسس کو پھر بھی ہم مکمل مورالٹی پلے نہیں کہہ سکتے. اٹ از دا گریٹسٹ ہیروئک ٹریجڈی. یہ در حقیقت ایک ہیروئک ٹریجڈی ہے. بیفور شیکسپیئر، شیکسپیئر سے پہلے. شیکسپیئر کی ٹریجڈی تو بہت کمپلیٹ اور بہت عمدہ ہے، مکمل ہے. ان کے اندر کوئی سوفسٹری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے شیکسپیئر کے اندر. اور فاسٹس جو ہے، مارلو جو ہے، یہ سمجھے شیکسپیئر سے پہلے لکھی جانے والی ٹریجڈی ہی ہے، لیکن یہ اس میں بہت ساری ٹریجڈی میں بھی کمی ہے، لیکن ہم اس کمیوں کی بات ابھی نہیں کریں گے، وہ بعد میں کریں گے جب زیادہ لٹریچر پڑھ لیں گے. We may call this play the last of the morality plays. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بس آخری morality play میں سے ہے. And the beginning of tragedy. اور ٹریجڈی کے آغاز میں سے ایک ڈرامہ ہے. اس کے اندر دونوں ایلیمنٹ ہیں، یعنی کہ morality والے بھی ہیں، ٹریجڈی والے بھی ہیں. تو morality plays بس جا رہے ہیں اور ٹریجڈی لے آ رہے ہیں. آج یہ اب ڈفرینس ہے. آج بھی ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے اندر ہم ابھی بھی لوگوں کو ایڈوائس کے ذریعے سکھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں 15 ایئرز کا تھا، میٹرک میں تھا، تو اس وقت میں لٹریچر نہیں پڑھا تھا، اور میں کہتا نصیحت نہیں ہونی چاہیے، میں اپنے بھائیوں کو نصیحت نہیں کروں گا، وہ ویسے سینسز سے سیکھیں گے. ہاں سینس دو. تو 16 سینچری سے پہلے مورالٹی پلیز اینڈ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایڈوائس نصیحت انہوں نے بند کر دی ہے، انہوں نے سینس پر کام کرنا شروع کر دیا. ابھی بھی ہم وہیں پر موجود ہیں، سوائے چند ایک اچھے لاہور مطلب اب یہاں پر بچوں کو سینس دیتے ہیں. ہم زیادہ تر ایڈوائسز نہیں کرتے، یہاں پر کچھ بہتر ہے حالت. We may conclude in the world of critic. We may conclude in the words of critic. ہم ایک کریٹک کی الفاظ میں ہم کہنا چاہتے ہیں. We may conclude. ایک کریٹک کے الفاظ میں ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں، اس کو اختتام کرتے ہیں. اس کو ڈاکٹر فاسس از بوتھ دا کنزیومیشن. ڈاکٹر فاسٹس وہ کنزیومیشن ہے، پراپر اینڈنگ ہے آف انگلش مورالٹی ٹریڈیشن. انگلش میں مورالٹی پلیز کی ٹریڈیشن کی تقریباً اینڈنگ ہے. اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا فائنسٹ مارلوز ہیروئک پلیز. اور مارلو کے بڑے ہیرو والے ڈراماز میں سے یہ آخری اور بہترین ڈرامہ ہے. یعنی کہ یہ ایسا ڈرامہ ہے جس کے اندر ہیرو موجود ہے، ہیروئک پلیز ہے، کوئی بہت بڑا ایڈونچرس ڈیڈ پرفارم کرتا ہے. تو یہ کویشچن تھا. کل ہم نیکسٹ کویشچن کریں گے. میں نے بتا دیا ہے، تو وہ لوگ جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے. جو لوگ آؤٹ آف لاہور ہیں اور لٹریچر کے لوگ ہیں وہ اپنی مینجمنٹ کریں، طریقہ کار اپنائیں اپنا، اور پھر لاہور میں رہنا، لاہور میں کام کرنے کا بندوبست کریں، اور یہاں پر رہیں اور یہاں پر سیکھیں، یہاں پر پڑھائیں. نائس آف یو.